السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع یا ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اس گرمیوں کے موسم کے حساب سے کہ کیونکہ جیسا موسم جا رہا ہے، اس موسم کے اندر جو بیماریاں جو تکلیفیں رونما ہوں گی یا جن بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں انہی کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ ان گرمیوں کے موسم میں اسہال یعنی دست، ڈائریا، یہ تقریباً کئی افراد کو ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہماری ویڈیو ہے۔ تو پہلے اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اس مرض میں پتلے پتلے دست آتے ہیں، یعنی موشن، جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں موشن ہو یا اسہال، یہ وقفے وقفے کے ساتھ پانی کی طرح بالکل شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی تکلیف یا درد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسہال اور پیچش کے اندر فرق ہے۔ کیونکہ پیچش کے اندر وٹ اور مروڑ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، وٹ اور مروڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسہال کے اندر کوئی مروڑ یا وٹ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اسہال کے اندر اسہال آگے گزرتے ہوئے اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو وہ پیچش کے اندر اگر منتقل ہو جائے تو پھر پیٹ میں وٹ اور مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آغاز کے اندر اسہال جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بغیر کسی درد کے، بغیر کسی تکلیف کے آتے ہیں، یعنی یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کے اسباب کے اندر کیا ہے کہ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوتا ہے، اس مرض کے اندر آدمی کیوں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب یہ گرمیوں کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں لوگ بے تکا کھاتے ہیں، ردی اور عام قسم کی غذائیں، یعنی پیٹ بھرتے ہیں ٹھوس قسم کی غذاؤں کے ساتھ، جن کا یعنی کھانا تو یہ چاہیے کہ زود ہضم غذا کو کھائیں جو جلدی جزو بدن بن جائے، جلدی ہضم ہو جائے، لیکن وہ ایسی ٹھوس یا ردی قسم کی غذائیں کھاتے ہیں جو معدے کے اوپر بوجھ بناتی ہے۔ بوجھ بنانے کے بعد وہ پھر معدے کے اندر افارا گیس پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ڈائریا یا یہ دست کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ اسی موسم کے حوالے سے اس میں مرغن غذاؤں کا جب لوگ استعمال کرتے ہیں یا پکوڑے سے موسم تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، یا جیسے یہ برگر، شوارمے ہیں، پیزے ہیں، ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ استعمال سے مراد یعنی یہ ہے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی شوارما کھا رہا ہے، کوئی جو ہے مرغن غذائیں کھا رہا ہے۔ تو یہ لازم بات ہے، جب یہ گرمی کی شدت ہوتی ہے معدے کے اندر تو اس کی وجہ سے یہ پھر دست اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیضہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیضہ کی عام لوگ جانتے ہی ہیں کہ جیسے الٹیاں بھی اور موشن بھی لگاتار ایک آدمی کو شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے بھی یہ یعنی یہی کہہ لیں کہ اسہال اسی ہیضے کی طرح ہی ہے، جس طرح ہیضے میں الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، قے آ رہی ہوتی ہے، موشن آ رہے ہوتے ہیں بے درے، یعنی پانی کی طرح آدمی جا رہا ہوتا ہے، یعنی واش روم کے اندر بار بار واش روم کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اسہال جو ہے، اسہال میں بھی جو ہے نا اس طرح اتنی شدت تو نہیں ہوتی ہیضے کی طرح، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا موشن آ رہے ہوتے ہیں، بار بار جانا پڑتا ہے اس میں۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تیز قسم کا جلاب لیتے ہیں، یعنی قبض سے جب تنگ ہوتے ہیں تو اس قبض کے تنگ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں جو تیز جلاب دے۔ تو جب وہ تیز جلاب ان کو دیتے ہیں تو اس تیز جلاب کے اندر کیونکہ خراش پیدا کرتا ہے انتڑیوں کے اندر، معدے کے اندر، جس کی وجہ سے اسہال یعنی موشن یہ پانی کی طرح آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ جیسے کہ یہ اگر بچوں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی بچے تو عمومی طور پہ والدین پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کون سی غذائیں دے رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ عمومی طور پہ یعنی سال کے ہیں یا 6 مہینے 8 مہینے کے ہیں، تو ان کو عمومی طور پہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دانت جب بچہ نکال رہا ہوتا ہے تو اس دانت نکالنے کے زمانے میں بچے کو جو ہے اسہال اور یہ موشن شروع ہو جاتے ہیں، اور مائیں جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور فوراً لے کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو خدارا یہ ڈاکٹر پہ کیا کرتے ہیں، مہنگی فیسیں بھی لیتے ہیں، مہنگے انجیکشن وہ چھوٹے معصوموں کو لگاتے ہیں،
اور بار بار جو انجیکشن لگتے رہتے ہیں، الٹا بچہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ ان چیزوں سے بچے۔ آپ سادہ طریقہ علاج بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر یہ چھوٹا بچہ مبتلا ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یہ بچہ 6 ماہ کا ہو جائے تو آپ اس کو کیلشیم کا سیرپ جو ہے وہ آپ کو اس بچے کو آپ لازمی جو ہے وہ شروع کروا دیں، یا کیلشیم سے بھرپور جو غذا ہے وہ آپ اس کو لازمی دیں، تاکہ بچے کے اندر کیلشیم کی کمی نہ ہو۔ کیونکہ جب دانت نکلتے ہیں تو دانت نکالنے کے زمانے میں بچے کو کیلشیم کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے، موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ 6 مہینے میں بچے کی جو ہے وہ کیلشیم والے سیرپ یا وہ چھوٹی گولیاں ملتی ہیں کیلشیم والی، وہ بچے کو دینا شروع کر دیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بچے کو یہ اسہال وغیرہ نہیں لگیں گے، بلکہ وہ دانت بآسانی نکال جائے گا۔ تو اس کی یہ اسباب تھے۔ اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کہ اس کی جب یہ مسئلہ شروع ہونے لگتا ہے تو بے قراری سی ہوتی ہے، افارا گیس سا معدے کے اندر بن جاتا ہے، اور کھٹی میٹھی ڈکارے آنے شروع ہو جاتے ہیں، متلی کی کیفیت سی پیدا ہوتی ہے، یا اس طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ناف ہے، ناف والی جو جگہ ہے وہاں پہ درد شدید ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی کیفیت یا اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کے چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کو اسہال یا یہ موشن یا ڈائریا وغیرہ شروع ہو تو وہ روٹی جو ہے نا وہ کھانی بالکل چھوڑ دے۔ اگر وہ روٹی کو پراپر کھاتا رہے گا، یعنی اس کو ساتھ موشن آ رہے ہیں، ساتھ دست آ رہے ہیں، تو وہ اگر روٹی کھاتا رہے گا تو اس کے پیٹ کے اندر سدے بن جائیں گے، اور پھر اس کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ یعنی وہ پیٹ میں جب سدے بنتے ہیں تو وہ پھر موشن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس میں بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، یا جیسے دہی ہے، دہی کے اندر چھلکا ملا کے آپ اس مریض کو کھلائیں، یا چاول ابال کے ابلے ہوئے چاولوں کے اوپر آپ دہی ڈال کے اس کو کھلائیں، یا یہ جیسے کہ مائیں گھروں کے اندر خواتین وغیرہ یہ کھچڑی بناتی ہیں تو یہ کھچڑی بنا کے اس متاثرہ مریض کو کھلائیں، دلیا ہو گیا، سابودانہ ہو گیا، یعنی اس ٹائپ کی نرم غذا اس مریض کو آپ دینا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر جو ہے وہ اس کے موشن جو اسہال ہے وہ انشاءاللہ رک جائیں گے، اور اس کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی درد یا مروڑ یا وہ پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ٹھوس غذا، جس کو دست یا اسہال شروع ہوئے، آپ نے اس کو ٹھوس غذا نہیں دینی بلکہ سادہ غذا دینی۔ جب تک اس کے اسہال موشن ٹھیک نہیں ہو جاتے، آپ نے بالکل سادہ اور نرم غذا اس کو دینی ہے۔ تو اس میں آج آپ کو بہترین سستا ایک علاج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے خواتین ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، آپ یعنی کوئی بھی فرد جو ہے جس کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، جس کو اسہال یا یہ دست آنے شروع ہو گئے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 20 روپے کی بیل گری لے لینی ہے۔ یہ جب آپ پنسار سٹور والے کے پاس جائیں گے تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے بیل گری دے دیں، یعنی بے یہ لام گاف رے چھوٹی یہ ری، یہ بیل گری ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، یعنی گول پھل ہوتا ہے، اس کو یہ ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں، اور چھوٹے پیس وہ آپ کو بیل گری کے نام سے پنسار والوں سے مل جائیں گے۔ یعنی یہ بیل گری آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ اس کے ساتھ یعنی بیل گری کو آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے، اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے باریک پاؤڈر بنا کے چھان کے اس کو آپ نے ڈبیاں کے اندر محفوظ کر لینا۔ یہ گھر میں بلکہ اویلیبل ہو، موجود ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بچہ اگر مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کو 1-2 چٹکی اس بیل گری کی آپ جو ہے اس بچے کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس کی موشن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، انار دانہ لینا ہے۔ جس کو یہ سال شروع ہو چکے ہیں تو ساتھ آپ نے لینا ہے انار دانہ 2 تولے، یعنی یہ بیل گری آپ نے 1 تولہ لے کے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے، انار دانہ آپ نے 2 تولے لینا ہے، اور اس میں سے 1 چمچ آپ نے یعنی چاول کھانے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے اس میں سے بھر کے آپ نے کیا کرنا ہے، دوری کے اندر ڈالنا ہے جس میں آپ چٹنی وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یہ 1 چمچ چاول کھانے والا انار دانہ آپ نے اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو آپ نے رگڑنا ہے۔ رگڑنے کے بعد یعنی پیسٹ جب وہ بن جائے تو آپ نے اس میں تقریباً 1 پیالی یا آدھی پیالی آپ نے پانی ڈالنی ہے۔
پھر اس کو اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے، اس کو رگڑنے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیل گری کا تقریباً 1 سے 2 مقدار، یعنی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہے، یہ تیسرا حصہ چائے کا چمچ جو ہے، یہ آپ یعنی چھوٹے اگر بچے ہیں تو ان کو آپ یہ 2 چٹکیاں دے سکتے ہیں، 1 چٹکی بھر کے 2 چٹکیاں بھر کے آپ اس مریض کو دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو جو 5-7 سال کا ہے، آپ اس کو یہ چمچ کا تیسرا حصہ جو ہے، یہ بیل گری کا سپون آپ اس بچے کو کھلائیں، اور ساتھ ہی وہ جو آپ نے اناردانے کا جو پانی بنایا ہے ساتھ وہ بھی پلا دیں۔ اگر کوئی نوجوان ہے، بڑی عمر کا فرد اس مرض میں مبتلا ہوا ہے، تو آپ یہ 1/2 چمچ جو ہے، یہ چھوٹا چائے والا چمچ 1/2 چمچ یہ آپ نے اس مریض کو کھلانا ہے، اور اوپر سے اناردانے والا آپ نے پانی پلا دینا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ 2-3 دن لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، یہ نیچرل ہربل چیز ہے۔ بلکہ یہ لوگ کہ بیل گری کا یہ پھل جانتے بھی ہوں گے کہ بیل گری کے پھل ایک ملتا ہے، بڑا ہارڈ نما ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس کو بڑے ہتھوڑے کے ساتھ توڑنا پڑتا ہے، اس کے اندر یہ گودا ہوتا ہے جو ہے نا، جس کو یہ بیل گری کے نام سے یہ پایا جاتا ہے یہ پنسار والوں کے پاس۔ یعنی یہ ایک پھل ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اناردانے کو آپ ویسے بھی جانتے ہیں، لوگ گھروں کے اندر چٹنی وغیرہ بناتے ہیں، یعنی یہ بے ضرر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بلکہ یہ اگر یہ بچوں کو اسہال وغیرہ لگ گئے ہیں یا بڑوں کو لگ گئے ہیں تو بجائے یہ انجیکشن وغیرہ مہنگے انجیکشن لگوانے کے، یہی آپ پاؤڈر بنا کے گھر میں آپ کے پاس ڈبے کے اندر محفوظ پڑا ہو تو یہ آپ اس کو لگاتار استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔